الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. سیدنا ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے کہا میں تمہیں جس کام سے منع کروں اس سے باز آ جایا کرو، اور جس کام کا حکم دوں اسے بقدر استطاعت کرو۔ تم سے پہلے لوگوں کو ان کے کثرت سوالات نے اور انبیاء سے اختلاف نے ہلاک کر دیا تھا۔ اے امت اسلام، جو اس حدیث پر غور کرے اس کے لیے راہ نجات ہے، جو اس حدیث کو سمجھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے تو بلا شک و شبہ وہ حق کے راستے پر چلنے لگ گیا ہے۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت بیان کی گئی ہے، اور پرانی اقوام کا انجام بیان کیا گیا ہے کہ ان کو انبیاء کے ساتھ اختلاف کی وجہ سے، انبیاء کی مخالفت کی وجہ سے، کثرت سوالات کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اے اللہ کے بندو، انبیاء اور رسل کی بعثت کا اصل مقصد یہی ہے کہ ان کے احکام اور ہدایات کی پیروی کی جائے، جیسے کہ فرمان ربانی ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جو بھی رسول بھیجا، جو بھی رسول مبعوث فرمایا، اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک اور آیت میں فرمایا ہے مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت کی۔ افسوس کی بات ہے کہ آج کل لوگ مولویوں کی پیروی کر رہے ہیں، ان کے نقش و قدم پر چل کر یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم حق کی راہ پر چل رہے ہیں۔ انبیاء کے نقش قدم کو چھوڑ کر، ان کی ہدایات کو چھوڑ کر، احادیث نبوی کو چھوڑ کے، قال اللہ اور قال الرسول کو چھوڑ کر، تقلید کر کر اپنے مولویوں کو انبیاء کے مرتبے پر بٹھا کر یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم حق کی راہ پر چل رہے ہیں۔ اے امت اسلام، اپنے معاشی تمام مشکلات کا علاج چاہتے ہو، تقلید چھوڑ کر قال اللہ اور قال الرسول کو مضبوطی سے پکڑ لو، رب محمد کی قسم فلاح پا جاؤ گے۔ مالک الملک سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔